السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا پریزنٹ انڈیفینٹ یعنی حال مطلق۔ اب اس لیسن کے اندر ہم دوسرا ٹینس پڑھنے جا رہے ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس حال استمراری۔ پریزنٹ انڈیفینٹ حال مطلق ہم نے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اگر آپ اچھی طرح سے ان آنے والے ٹینسز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے والے لیسن کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک بار پھر میں آپ سے وہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو مکمل کورس چل رہا ہے، اس کو اگر آپ بیچ میں سے کہیں سے دیکھ رہے ہیں تو اس سے مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے 16 لیسن آ چکے ہیں، ترتیب کے ساتھ ان سب کو پڑھیے، ان سب کو دیکھیے، پھر انشاءاللہ کافی فائدہ محسوس ہوگا۔ تو آئیے آج کا شروع کرتے ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس حال استمراری۔ حال استمراری پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، سب سے پہلے اس کی تعریف، اس ٹینس میں کیا ہوتا ہے، اس ٹینس میں جملے کیسے بنتے ہیں، وہ سب ہم یہاں دیکھیں گے۔ اس ٹینس میں زمانہ حال کے اندر استمرار کے ساتھ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے، یعنی ایک کام زمانہ حال میں ہو رہا ہے اور استمراراً ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حال استمراری۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس ٹینس کے جملوں میں اردو ترجمے کے اخیر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ الفاظ آتے ہیں، جیسے میں جا رہا ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں، اس طرح کے الفاظ اس ٹینس کے جملے کے آخر میں آتے ہیں اردو میں۔ تو اردو میں اگر یہ الفاظ آ رہے ہیں آخر میں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس یعنی حال استمراری ٹینس ہے۔ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر ٹینس میں کوئی نہ کوئی ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، تو یہاں بھی دیکھیے اس ٹینس میں ہیلپنگ ورب کے طور پر از، آر، ایم، ان تین کا استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ آئی کے ساتھ ایم اور دے، یو، وی کے ساتھ آر، جبکہ ہی، شی اور اٹ یا اسی طریقے سے کوئی واحد نام ہے کسی کا تو اس کے ساتھ از کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ پچھلے اسباق میں گزر چکی ہیں۔ تیسری چیز آپ نے پڑھ رکھی ہے کہ ہر ٹینس میں ورب بھی آتا ہے، اور جتنے بھی ٹینسز ہیں سب میں ورب کی ان تینوں شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل استعمال ہوتی ہے۔ تو اس ٹینس میں کون سی شکل آئے گی؟ اس ٹینس میں ورب کی چوتھی شکل یعنی انگ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ انگ فارم جو آپ نے پیچھے پڑھا، انگ فارم کہیں گے کسی بھی ورب کے لاسٹ میں آئی این جی لگا دی جائے، کسی بھی ورب کی فرسٹ فارم یعنی پہلی شکل کے آخر میں آئی این جی لگا دیتے ہیں تو وہ انگ فارم بن جاتی ہے۔ جیسے ریڈ سے ریڈنگ، سٹ سے سیٹنگ، ڈو سے ڈوئنگ، تو یہ سب انگ فارم ہے۔ تو اس ٹینس یعنی پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر ورب کی چوتھی شکل یعنی انگ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس ٹینس کے تمام صیغوں میں ہیلپنگ ورب آتا ہے۔ جو 7 صیغے ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھے، آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، ان سب کے ساتھ ہیلپنگ ورب آتا ہے، لیکن ہیلپنگ ورب الگ الگ ہے۔ آئی کے ساتھ ایم، یو، وی، دے، ان تین کے ساتھ آر، اور ہی، شی، اٹ، اس کے ساتھ از۔ اب آگے دیکھتے ہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس ٹینس میں جملے کیسے بنائیں گے۔ تو ظاہر ہے جملہ یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا یا سوالیہ ہوگا۔ مثبت جملہ کیسے بنتا ہے، اس کی ترتیب، اس کا فارمولہ یہاں دیکھیے۔ سب سے پہلے لائیں گے سبجیکٹ، اس کے بعد رکھیں گے ہیلپنگ ورب۔ سبجیکٹ یعنی آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، ان میں سے کسی ایک کو یہاں رکھیں گے۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب۔ اب ہیلپنگ ورب بھی اسی سبجیکٹ کے حساب سے آئے گا۔ اگر آئی ہے تو ایم،
وی، یو یا دے، ان تین میں سے کوئی اگر سبجیکٹ ہے تو آر، اور اگر سبجیکٹ کی جگہ پر ہی، شی یا کوئی واحد نام ہے ساجد، حامد، خالد، تو پھر از۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد اسی سبجیکٹ کے حساب سے ہیلپنگ ورب، پھر آخر میں ورب کی انگ فارم، یعنی فعل کی پہلی شکل کے آخر میں آئی این جی لگا کر جو انگ فارم بنتی ہے وہ سب سے لاسٹ میں رکھ دیں گے، آپ کا جملہ بن گیا۔ مثال دیکھیے، آئی ایم ریڈنگ۔ اب یہاں دیکھیے آئی سبجیکٹ ہے، اسی سبجیکٹ کے حساب سے یہاں ہیلپنگ ورب ہے ایم، اور پھر ورب کی انگ فارم آ گئی ریڈنگ۔ آئی ایم ریڈنگ، میں پڑھ رہا ہوں۔ وی آر ریڈنگ، ہم پڑھ رہے ہیں۔ یو آر ریڈنگ، وہ تم سب پڑھ رہے ہو۔ دے آر ریڈنگ، وہ سب پڑھ رہے ہیں۔ ہی از ریڈنگ، وہ پڑھ رہا ہے۔ شی از ریڈنگ، وہ پڑھ رہی ہے۔ ساجد از ریڈنگ، ساجد پڑھ رہا ہے۔ اب یہاں آپ نے نوٹ کیا آئی سبجیکٹ آیا تو ہیلپنگ ورب ہے ایم، وی، یو اور دے سبجیکٹ آئے تو ہیلپنگ ورب ہے آر، اور ہی، شی یا کوئی واحد نام آیا تو ہیلپنگ ورب ہے از۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس سبجیکٹ کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب ہم یہاں لائیں گے۔ تو یہ تو ہوا آپ کا مثبت جملہ۔ اب منفی جملہ کیسے بنے گا؟ اس کے اندر آپ کو صرف نوٹ کا اضافہ کرنا ہے، باقی ساری چیزیں وہی ہیں۔ آئیے دیکھیے، سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، پھر لفظ نوٹ آئے گا تاکہ وہ نہیں کا معنی پیدا کر دے اور جملہ منفی ہو جائے۔ بس اس کے بعد ورب کی انگ فارم، جو ترتیب مثبت جملے کی ہے وہی اس کی ہے، بس یہاں آخر میں ورب سے پہلے نوٹ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ مثالیں دیکھیے، آئی ایم ناٹ ریڈنگ، پہلے تھا آئی ایم ریڈنگ، اب یہاں نوٹ آ گیا، آئی ایم ناٹ ریڈنگ، میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ وی آر ناٹ ریڈنگ، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یو آر ناٹ ریڈنگ، تم نہیں پڑھ رہے ہو۔ دے آر ناٹ ریڈنگ، وہ سب نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہی از ناٹ ریڈنگ، وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ شی از ناٹ ریڈنگ، وہ نہیں پڑھ رہی ہے۔ ساجد از ناٹ ریڈنگ، ساجد نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ ہوا آپ کا منفی جملہ۔ اب اس کے بعد سوالیہ جملہ دیکھیے۔ سوالیہ جملے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے آپ کو صرف ہیلپنگ ورب کو مقدم کر دینا ہے سبجیکٹ سے اور آپ کا جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب سوالیہ جملے میں دو طرح کے سوالیہ جملے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی لیے میں بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ لیسنز اچھی طرح سمجھنے ہیں تو اس کو شروع سے دیکھنا ضروری ہے، بہت ساری چیزیں پچھلے اسباق میں آ چکی ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے وداؤٹ کوسچن ورڈ، یعنی ایک سوالیہ جملہ وہ ہوتا ہے جو بغیر سوالیہ لفظ کے بنتا ہے، یعنی اس میں الگ سے کوئی لفظ سوالیہ واٹ، وچ، وائی یہ سب نہیں آتا، بلکہ ہیلپنگ ورب کو مقدم کر دیتے ہیں اور جملہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، پھر ورب کی انگ فارم۔ مثالیں آگے آئیں گی دونوں کی۔ اس کے بعد آئے گا وتھ کوسچن ورڈ، یعنی ایسا سوالیہ لفظ جس کے شروع میں کوسچن ورڈ آتا ہے، سوالیہ لفظ آتا ہے۔ اس کی ترتیب کیا رہے گی؟ سب سے پہلے کوسچن ورڈ، پھر ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، پھر ورب کی انگ فارم۔ مثالیں دیکھیے دونوں کی۔ ایم آئی ریڈنگ، ایم آئی ناٹ ریڈنگ، آر وی ریڈنگ، آر وی ناٹ ریڈنگ، آر دے ریڈنگ، آر دے ناٹ ریڈنگ، آر یو ریڈنگ، آر یو ناٹ ریڈنگ، از ہی ریڈنگ،
Is he not reading? Is she reading? Is she not reading? Is Sajid reading? Is Sajid not reading? تو یہ وہ سوالیہ جملے ہیں جن میں الگ سے آپ کو سوالیہ لفظ لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے ہیلپنگ ورب ایم، آر اور از کو مقدم کر دیا اور سبجیکٹ کو مؤخر کر دیا اور سوالیہ جملہ بن گیا۔ کیا میں پڑھ رہا ہوں، کیا میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ آگے مثالیں دیکھیں اس کی جس میں آپ سوالیہ لفظ شروع میں لائیں گے۔ Why am I reading? میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ Why am I not reading? میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ چونکہ یہ وہ سوالیہ جملے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہیں میں مکمل نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ترتیب الگ ہے۔ Why are we reading? ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ Why are we not reading? ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ Why are they reading? وہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ Why are they not reading? وہ سب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح نیچے تک صرف سبجیکٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب کا فرق ہے۔ آئی ہے تو ایم، وی، یو اور دے ہے تو آر، اور ہی، شی یا کوئی واحد نام ہے تو اس کے ساتھ از۔ تو یہ ہوا وہ والا سوالیہ جملہ جس میں کوئی نہ کوئی سوالیہ لفظ شروع میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے مثبت جملہ کی ترتیب بھی آ گئی، منفی جملے کی بھی آ گئی اور سوالیہ جملے آ گئے دونوں۔ اب آخر میں گردان دیکھتے ہیں جس میں 7 صیغے بلکہ 6 صیغے ہوں گے، ایک مثبت کا، ایک منفی کا، ایک سوالیہ کا۔ I am teaching، I am not teaching، میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، مثبت منفی ہو گیا۔ پھر am I teaching، am I not teaching، کیا میں پڑھ رہا ہوں، کیا میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ سوالیہ مثبت اور سوالیہ منفی۔ سوالیہ چونکہ 2 طرح کے ہیں تو دوسرے والے کی مثال نیچے ہے۔ Why am I teaching، میں کیوں پڑھا رہا ہوں۔ Why am I not teaching، میں کیوں نہیں پڑھا رہا ہوں۔ تو 6 صیغے ہیں، 2 مثبت منفی، 2 سوالیہ مثبت سوالیہ منفی، اور پھر لاسٹ کے 2 دوسرا والا سوالیہ مثبت اور سوالیہ منفی۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہے، کچھ چیز سمجھنی ہے تو آپ میسج میں کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔